امام غزالی اسلامی فکری تاریخ میں ایک عظیم شخصیت ہے۔ وہ ایران میں پیدا ہوئے اور فلسفہ، الہیات یعنی کہ اسلامک تھیولوجی، فقہ اور تصوف میں اپنے شاندار کام کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ غزالی نے اپنے دور کے فلسفیانہ نظریات، خاص طور پر وہ جو یونانی نژاد تھے اور مسلم علماء جیسے ابن سینا کے ذریعے منتقل ہوئے تھے، ان پر گہری تحقیق کی۔ انہوں نے فلسفیوں پر تنقید کی کہ وہ صرف عقل کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور دلیل دی کہ عقل اور وحی کے درمیان توازن ضروری ہے۔ غزالی نے ایک ایسے وقت میں اسلامی علمی احیاء میں اہم کردار ادا کیا جب فکری شکوک و شبہات روایتی عقائد کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان کی کتاب تحافۃ الفلاسفہ میں انہوں نے ابن سینا جیسے فلسفیوں پر تنقید کی اور کہا کہ ان کے نظریات اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ امام غزالی تصوف میں بھی ایک اہم شخصیت بن گئی۔ غزالی نے روحانی تجربے اور خدا کی براہ راست معرفت کی اہمیت پر زور دیا، جو صرف عقلی فہم سے بڑھ کر ہے۔ ان کی کتاب احیاء العلوم الدین اسلامی روحانیت اور خلاقیت کی مکمل رہنمائی ہے۔ غزالی کا اثر ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہا۔ ان کا جو نقطہ نظر ہے عقل اور وحی کے درمیان جو کمپیٹیبلٹی ہے، یہ جو نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر نے بعد میں آنے والے مسلم فلسفیوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کے کام آج بھی اسلامی دنیا اور ان سے باہر مطالعہ کیے جاتے ہیں اور اخلاقیات، ما بعد الطبیعیات اور روحانیت پر بحثوں کو شکل دیتے ہیں۔ امام غزالی جو ہے وہ علم کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی وہ جو قسم لے کر آتے ہیں علم کی، وہ ہے دینی علم، یعنی کہ ریلیجس نالج، علم الدین جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن اور حدیث سے حاصل ہونے والا علم شامل ہے۔ یہ علم الہیات یعنی کہ تھیولوجی، فقہ اور اخلاقیات پر مشتمل ہے، جو اسلامی عقیدے کی سمجھ اور عمل کے لیے ضروری ہیں۔ اور علم کی جو دوسری شاخ ہے ان کے مطابق وہ دنیاوی علم ہے، علم ورلڈلی نالج۔ اس میں وہ سائنسز اور فنون شامل ہیں جو قدرتی دنیا اور انسانی معاشرت سے متعلق ہیں، جیسا کہ طب، فلکیات اور ادب۔ یہ علم براہ راست دینی عمل سے متعلق نہ ہونے کے باوجود معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے مطابق جو تیسری شاخ ہے علم کی، وہ روحانی علم ہے، یعنی کہ علم المکاشفہ، انٹیوٹیو نالج، جسے عرفانی یا تصوفی علم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم ذاتی تجربے اور اندرونی تطہیر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم صوفیزم سے منسلک ہے اور الہی حقائق کی گہری تجرباتی سمجھ فراہم کرتا ہے، یعنی کہ خدا کے بارے میں۔ اور چوتھی جو شاخ جس میں وہ علم کو تقسیم کرتے ہیں وہ ہے عملی علم، جسے پریکٹیکل نالج کہتے ہیں، علم المعاملات۔ یہ وہ علم ہے جو روزمرہ کی سرگرمیوں اور سماجی تعلقات کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اس میں عملی دانش اور اخلاقی طرز عمل شامل ہیں جو ذاتی اور معاشرتی زندگی میں اہم ہیں۔ امام غزالی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب ان اقسام کے علم کو صحیح نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے تو یہ سب قیمتی ہیں اور زندگی کی جامع سمجھ کو بڑھاتے ہیں۔ امام غزالی کے ایک اور بہت بڑا اہم نقطہ نظر ہے کہ امام غزالی جو ہیں وہ عقل اور وحی الہی کو ایک دوسرے کے متضاد بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تکمیلی طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں، نہ کہ کنٹراڈکٹری۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وحی الہی علم کی بلند ترین شکل ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے براہ راست ہے اور ناقابل تسخیر ہے۔ ہاں، عقل بھی اہم ہے کیونکہ یہ انسانوں کو وحی کی سمجھ اور تشریح میں مدد دیتی ہیں۔ عقل کو وحی الہی کی گہرائی سمجھنے اور قانونی و اخلاقی فیصلے اخذ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امام غزالی دلیل دیتے ہیں کہ عقل کو وحی کے طے شدہ فریم ورک کے اندر استعمال کیا جانا چاہیے۔ امام غزالی عقل کی حدود کیا طے کرتے ہیں؟ اگرچہ عقل طاقتور ہے، اس کی بھی حدود ہیں۔ کچھ ما بعد و طبیعیاتی یعنی کہ میٹا فزیکل ریالٹیز ہیں اور روحانی حقائق ہیں، اسپرچل ریالٹیز ہیں، جنہیں عقل اکیلے نہیں سمجھ سکتی۔ ان کے لیے وحی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ امام غزالی نے ہمیں مثال دے کر کچھ یوں سمجھایا ہے کہ عقل جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے اور وحی جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، کہ چراغ مفید ضرور ہے لیکن سورج کی روشنی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ امام غزالی اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ حقیقی ایمان جو ہے نا وہ عقل کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے مکمل کرتا ہے۔ عقل کو وحی کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ایک زیادہ گہری اور جامع سچائی کی سمجھ حاصل کی جا سکتی ہے۔